مقصد ساحل نہیں ہے، سائل. سائل کسے کہتے ہیں؟ سوال کرنا. ساحل نہیں، سائل. مقصد سائل نہیں کوئی، ساحل نہیں. لیکن آپ پڑھتے بہت اچھا ہیں. ابھی کچھ خبریں، ان بہت ساری خبروں کے دوران کچھ ایک آدھ بہتر نیوز جو ہے، آپ لوگ پلیز بات نہ کیجئے. وہ یہ کانفرنس اندر بھی ہو جائے گی، بعد میں کر لیجئے گا. کچھ خبریں اچھی بھی مل رہی ہیں. اچھی تو کیا ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے انکریجنگ نیوز ہیں. اور وہ انکریجنگ نیوز یہ ہیں کہ ظفر مسعود صاحب جو ہیں، جو پنجاب بینک آف پنجاب کے صدر ہیں، وہ اس میں محفوظ رہے ہیں. وہ بچہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اس نے اسٹیٹس ڈالا تھا لینڈنگ سے مطلب چلنے سے پہلے، تو وہ بھی اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ انصار نقوی صاحب جو ہیں، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی محفوظ ہیں. مزید اب
اللہ تعالیٰ دعا کرے، آپ لوگ ہاتھ اٹھائیے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ دیکھیے معجزوں کی تو کوئی وہ حد ہی نہیں ہے، تو معجزات جو ہیں وہ آپ بھی ہاتھ اٹھا لیجئے، مولانا صاحب ہاتھ اٹھا لیجئے خدا کا واسطہ جی۔ تو معجزوں کی تو کوئی حد نہیں ہے، دعا مانگ لیجئے اس بات کے لیے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان معجزات سے نوازتا رہے، اور خدا کرے کہ جتنے لوگ ہیں ہمیں کوئی بہت مجھے معلوم ہے بڑا اندوناک حادثہ ہے، لیکن معجزے کی پھر بھی توقع ہے، مالک مدد کر، بس مالک مدد کر تو۔ جی جناب کیا کہتے ہیں آپ؟ ساحر بھائی، منزل کے اتنے قریب پہنچ کر منزل سے بچھڑ جانا، اپنوں کے اوپر پہنچ کے پھر ایک دم ایسا واقعہ رہنما ہو جانا، یہ ظاہر ہے انہیں کوئی 5 منٹ پہلے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ایسا ہونا ہے، اب تو لینڈنگ ہونی ہے، اب تو ہم نے نیچے جانا ہے، اور پھر ہم نے وہاں سے واپسی، وہاں سے جہاں سے ڈپارچر ہوتا ہے وہاں سے نکل کے اپنوں سے ملنا ہے۔ لیکن یہ جو گھڑیاں ہیں اور یہ ساعتیں ہیں، ہم تو ان کو دیکھیں گے کہ اگر ہماری زندگی اپنی اختیار میں ہے یا اگر ہماری موت اپنے اختیار میں ہے، ورنہ ایسا ہوتا کبھی نہیں۔ ساحر بھائی، میں ایک چیز کی طرف نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، جتنے بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھے، چاہے وہ آنکھ کے تھے، کان کے تھے، یا ENT تھے، یا وہ سرجن تھے، لیکن موت ہر ایک پر آتی ہے۔ لیکن یہ جو حادثہ ہے، میں اس کی طرف مجھے اگر اجازت دیں میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ سے شروع کرتے ہیں۔ آزاد بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اس پہ کسی کا اختیار نہیں ہے، اور موت پہ کبھی کسی کا اختیار نہیں رہا، لیکن مزید سنیں گے بریک کے بعد۔ بس بندوں سے پیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے۔ جی آزاد بھائی، آپ بتا رہے تھے زندگی کے بارے میں۔ تو ساحر بھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا جب تمہیں حادثات پیش آئے تو میرے غموں کو یاد کر دینا، آٹومیٹک آپ کے غم کم پڑ جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب غم آئیں، اور حضرت فاطمہ فرماتی تھی کہ جب میں اللہ کے نبی کی یہ بات سوچتی تھی، جب مجھ پر غموں نے آ کے ڈیرے ڈالے، تو مجھ پر دن رات نظر آتا تھا، رات کا وقت دن نما ہو جاتا تھا۔ تو آج یہ جو کیفیت ہے، ظاہر ہے لفظوں میں بیان کرنا، اور اس سے میں نہیں کہتا کہ پوری قوم جو اس وقت ہمیں بھی دیکھ رہی ہے اور ان کے جذبات جو ہیں، لیکن ہم ایک چیز کے ضرور قائل ہیں کہ اللہ نے ہماری قوم کو ہمیشہ شہادت عظمیٰ عطا کی ہے، ہمارے چاہے پائلٹ ہوں چاہے ہماری عوام ہو۔ لیکن یہ جہاز جہاں پر کریش ہوا ہے وہاں نیچے آبادی بھی ہے، تو ابھی جو زخمی لوگ ہیں وہ تقریباً نیچے جو دبے ہوئے تھے یا جو نیچے اس ملبے میں آ چکے تھے یا آتش میں کی زد میں تھے، تو وہ لوگ ہیں۔ باقی ہماری دعا ہے، دیکھیں عموماً جو سطح پر ہوتا ہے وہ ایسا ہوگا کہ کوئی بھی جب آفت آتی ہے یا حادثہ ہوتا ہے تو وہ سب کو ملا دیتا ہے۔ میں ذرا راجہ طارق سے بات کر لیتا ہوں، وہ اس وقت لائن پہ ہے۔ راجہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام طاہر بھائی۔ جی راجہ بھائی، ابھی جب ہم نے آدھے گھنٹے پہلے بات کی تھی تو خبریں جو تھیں اس میں انکریجنگ کوئی بھی نیوز نہیں تھی۔ اس وقت انکریجنگ نیوز کچھ ایسے اس سینس میں مل رہی ہیں کہ تقریباً 15 لوگ جو ہیں وہ سروائیور کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ جی بالکل، ابھی تک جو صورتحال ہے، ابھی کبھی بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے تو یہاں سے جو لوگوں کو یہاں سے نکالا گیا تھا انہیں CNH اور دیگر ہاسپٹل میں بتایا تو 15 سے 16 لوگ ہیں جن کی حالت تو تشویشناک ہے، مگر کوشش کی جا رہی ہے ان کی جان بچانے کی۔ اس کے علاوہ جو ہے جنا ہاسپٹل بھی زخمی موجود ہیں، وہاں بھی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی جان بچائی جائے۔ جو اب ہماری یہاں سول ایویشن اور اس کے طرح کے بات ہوئے تو جو جب طیارہ یہ گرا تھا تو جو اس پہ آگ لگی تھی وہ اس کے انجن وغیرہ میں لگی ہوئی تھی، خوش قسمتی سے جو آئل فیول ٹینک ہوتا ہے وہ محفوظ رہا، ورنہ زیادہ بڑی تباہی ہو سکتی تھی، اور مگر اللہ تعالیٰ نے آج بابرکت دن جو ہے اس سے محفوظ رکھا اور وہ بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا۔ تاہم جو کرو کے افراد ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے مختلف ہاسپٹلوں میں جو زخمی ہیں ان کا علاج جاری ہے۔ جی نہیں تو ٹوٹل کیا تمام زخمیوں کو نکال لیا گیا ہے؟ اگر زخمیوں کو نکال لیا گیا ہے تو کتنے شہداء ہیں اور کتنے زخمی ہیں، کیا اس کا کوئی اندازہ لگایا گیا ہے؟
جی ابھی تک ایگزیکٹ اندازہ تو طاہر بھائی نہیں لگایا گیا، مگر جو بتایا جا رہا ہے کہ 11 ڈیڈ باڈی جو تھی وہ جینا ہاسپٹل پہنچائی گئی تھی، اس کے علاوہ زخمی بھی تھے. تو اس وقت جو ہے تقریباً 20 سے 25 زخمی ہیں اور 11 ڈیڈ باڈی تو کنفرم یہ ادارے کر رہے ہیں. مزید ابھی بھی ریسکیو کا کام جاری ہے. اب یہ ہوا ہے کہ فوج کا جو ریسکیو ادارہ ہے اس نے پورے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور میڈیا کو بھی اب وہاں سے دور کر دیا گیا ہے. اور اس وقت جو ہے فوج کے ریسکیو ادارہ دیگر اداروں کے ساتھ مل کے امدادی جو سرگرمیاں ہیں اس میں ملوث ہے. اس وقت ہیوی مشینری بھی یہاں منگوا لی گئی ہے. فوج کے اعلیٰ افسران بھی یہاں جائے وقوع پہنچے ہیں اور وہ یہاں معائنہ کر رہے ہیں اور جو امدادی سرگرمیاں ان کا جائزہ لے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ بھی آئے تھے، انہیں بھی جو امدادی سرگرمیاں اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے. جو یہاں رفائی ادارے کام کر رہے ہیں، سول ایویشن ہے، فوج کے ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دن کی روشنی میں جلد از جلد جو ہے امدادی جو سرگرمیاں ہیں وہ مکمل کی جائیں. جو حادثے میں جہاں بات ہوئے ہیں یا زخمی ہیں ابھی تک ملبے میں موجود ہیں انہیں یہاں سے نکال کے ہاسپٹل منتقل کیا جائے. تو اب چونکہ پہلے یہ علاقے میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد جمع ہو گئی تھی تو ریسکیو کاروائیوں میں بہت مشکلات پیش آ رہی تھی، لیکن اب جو ہے انہیں یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. کیونکہ فوج جس طرح یہاں گھیرا ہے فوج کے اہلکاروں نے اور لوگوں کو دور ہٹایا، تو اب ریسکیو کاروائیوں میں بھی تیزی آ رہی ہے. اب سے چند لمحے قبل بھی 2 ڈیڈ باڈیز یہاں سے نکال کے منتقل کی گئی ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. جی تو ابھی تک جو آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق تقریباً 11 ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو نکالا گیا ہے. 25 کے قریب زخمی جو ہیں ان کو یا تو بہتر حالت میں یا تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. کچھ CMH ملیر کینٹ گئے اور کچھ آپ نے جناح اسپتال کے بارے میں بتایا ہے. اور ابھی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ریسکیو کی جو ایفرٹس ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں. ابھی تک اس وقت کوئی تخمینہ نہیں لگایا جا سکتا کہ کتنے لوگ اس کے اندر پیرش ہوئے یا شہید ہوئے ہیں اور کتنے لوگ اس میں سروائیو کر گئے. اس کا کوئی تخمینہ ابھی نہیں لگایا جا سکتا فی الحال. جی طاہر بھائی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ابھی ہماری بات ہوئی تھی سول ایویشن سے بھی اور جو یہاں فوج کے ریسکیو ادارے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہاں سے لوگوں کو ہم نکال رہے ہیں. گنتی ابھی ہم مکمل نہیں کر سکے کیونکہ جو تعداد بتائی جا رہی ہے تقریباً 98 افراد تو جہاز میں سوار تھے عملے سمیت. جی بالکل. تو اس کے علاوہ یہاں جو بلڈنگوں پہ وہ گرا ہے وہاں کے لوگ بھی ہیں. تو جب یہ ریسکیو کی کاروائیاں مکمل ہوں گی تو اس کے بعد صحیح تعداد سامنے آئے گی کہ کتنے لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں اور کتنے زخمی ہیں اور ان میں بھی کتنے تشویشناک ہیں اور کتنے جیسی ہیں جو سروائیو کر چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک بڑی امید افزا بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نکالا گیا ہے اور وہ بہت سارے لوگ سروائیو کر رہے ہیں اس حادثے کے اندر. یہ بڑی امید افزا بات ہے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی PIA کے CEO جو تھے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ تھوڑی دیر میں پریس کانفرنس کریں گے. کچھ پتہ ہے کہ کب تک متوقع ہے یہ؟ جی بالکل یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پریس کانفرنس کریں گے. اس سلسلے میں وہ کراچی پہنچ بھی رہے ہیں لیکن ابھی ایگزیکٹ جو ٹائم ہے وہ ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنے بجے یہ پریس کانفرنس ہوگی. جیسے ہی وہ آئیں گے یہاں کی تمام معلومات لے کے اس کے بعد وہ پریس کانفرنس کریں گے. راجہ بھائی ہم آپ کی سروسز کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. میں آدھے گھنٹے کے بعد آپ سے پھر رابطہ کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے اور آپ بھی دعا کرتے رہیں. ہم نے سب نے یہاں دعا کی ہے. اللہ تعالیٰ اور ایسے معجزات ہمیں دکھاتا رہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس حادثے میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو محفوظ رکھے اور جو شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آدھے گھنٹے میں دوبارہ آپ سے بات ہوتی ہے بریک کے بعد. جی بریک کے بعد. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. جی السلام علیکم ونس اگین ویلکم بیک. اور اس وقت مانی میرے ساتھ ہیں. مانی اور ہیرا نے کل ٹریول کیا تھا سیم فلائٹ پہ. ابھی انہوں نے فیس بک سٹیٹس ڈالا ہے لاہور سے PK 8303. اس پہ ان لوگوں نے ٹریول کیا تھا سیم فلائٹ سیم پلین. السلام علیکم مانی. بس یار اللہ کا شکر. مجھے تو بالکل سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں تم سے بات کر رہا ہوں اس طرح سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ایک ایسا حادثہ ہے. بالکل نہیں, شاکنگ ہے, بہت زیادہ شاکنگ ہے ہم دونوں کے لیے بھی. اور کیونکہ میں ابھی ان کے ساتھ تھے, ایسی بات ہے وہ آپ کی جو ایئرسٹس ہوتی ہیں, کرو کے لوگ ہوتے ہیں وہ تصویریں کھنچواتے ہیں, وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں جب ہم لوگ ہوتے ہیں, ہم لوگ ان سے زیادہ بات کر رہے ہوتے ہیں, مل بھی رہے ہوتے ہیں. اور شکر ہے مطلب میں ان کے لیے تو جو لاسز ہوئے ہیں ان کے لیے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہہ رہے تھے کہ شاید وہی کرو تو نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا وہ ایک لیڈی پائلٹ بھی تھی, وہ بھی نہیں تھی آج. اور وہ بھی ہیرا نے ان کا نمبر لیا تھا کسی وجہ سے, شاید کسی شو کے لیے, کہ بتانا چاہ رہی تھی یہ لڑکیاں بھی جو ہے پائلٹ ہیں PIA میں.
اور ایک ایروسٹس تھی جو کہ اس کی طبیعت خراب تھی جو آج نہیں گئی تھی, وہ بھی سروائیو کری ہے. تو بس یہ ایک شاکنگ تھا, سیم جہاز تھا, جہاز تو وہی تھا جس سے ہم آئے تھے شہروں میں. اور بس یہ ہو گیا, آگے پیچھے یہ ہو گیا. ہمیں 20 کو شوٹ کرنی تھی, 21 کو آنا تھا, پھر بعد میں 21 کو شوٹ کرنی ہے, 22 کو یہ آنے والا ہے آپ کا عید آنے والی تھی. تو ایک کیمپین تھی جو کہ ہم کر رہے تھے, اس میں ہمارا فائدہ یہ تھا کہ وہ جو ہم چیریٹی کر رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ آپ کو یہ بھی دیں گے چیزیں. تو ہم نے کہا چلو ہم ٹریول کرتے ہیں, ویسے بھی ٹریولنگ کھل گئی تھی تو ہم جہاز میں ٹریول کر کے مانگے اور واپس جو ہے سیم فلائٹ سے آئے ہم لوگ. یہ سین تھا. تو بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے بچا لیا کسی اچھے مقصد کے لیے. لیکن جو لوگ اب نہیں ہے اس دنیا میں, اور اللہ کہہ رہے کچھ لوگ جو ہے سروائیو کر گئے ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ سروائیو کریں گے, تو بس دعا کر سکتے ہیں. لیکن وہ سیم جہاز تک جس میں میں گیا تھا, مجھے تھوڑا اس کی آئیڈیا ہے جہازوں میں, میرا جو سارا ہے وہ بھی فلائٹ کی وجہ اتفاق سے وہ بھی نہیں تھا فلائٹ میں, اللہ الحمدللہ اللہ شکر ہے. لیکن جتنے لڑکے سے ان کو ہم جانتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی فیملی کی طرح ہیں. ہیرا کی جو وہ بھائی ہے اس کی فیملی کی طرح ہے, وہ بہت ابھی کافی رو رہا تھا وہ بھی, اور وہ پہنچ رہا ہے مطلب جس جگہ پہ مطلب کافی ہے. اور زائرہ عابد کا مجھے پتا لگا ابھی, تو میں بہت شوق میں ہوں کیونکہ زائرہ سے اکثر وہی ملاقات کرنے ہو جاتی تھی کسی جگہ پہ, کسی شوٹ پہ, کسی ریسٹورینٹ پہ. تو بس اب یہی ہے لائف, بچت ہوگی, بال بچ گئے. بالکل لائف یہی ہے مانی. بات یہ ہے کہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے مطابق یہ ہے کہ 11 لوگ جو ہیں ان کی لاشوں کو جو ہے وہ نکالا گیا ہے, اور 25 لوگوں کو اس وقت ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے, مختلف CMH ملیر کینٹ میں ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے, اور جناح ہاسپٹل کراچی کے اندر ٹرانسپورٹ کیا گیا ہے, اور ابھی ریسکیو کا کام جاری ہے. تم بھی دعا کرو, ہم بھی دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ. میں دعا کر رہا ہوں. بس یہ ہے کہ کچھ یادیں تھیں, اور جہاز جو تھا وہ 10 سال پرانا ہے, اتنا پرانا جہاز نہیں تھا, 10 سال پہلے کا تھا. اور بس یہ, اور جو پائلٹ ہیں وہ مجھے پہلا بتا رہا تھا ہیرا بھائی کہتے ہیں وہ ایکسپیرینس پائلٹ تھے, اور وہ شاید گائیڈ کرتے ہوئی انہوں نے لینڈ کرنا تھا, کیونکہ دونوں جو انجن ہے, جو پتلی تصویر ہے وہ صحیح ہے غلط ہے, ایک تو رہی تصویر اس میں وہ دونوں انجن سے آگ لگی ہوئی. تو ایک تصویر ایک ہے کسی نے لیو, کیونکہ وہ بہت نیچے تھا جہاز. اب اللہ کرے کہ سروائیو کر گئے لوگ. ایک تو بینک آف پنجاب کے بھی تھے, پریزیڈنٹ تھے, جو بھی تھے وہ بچت ہوگی, تو کچھ بھی نہیں, میریکل ہو گیا بہت بڑا. ظفر مسعود صاحب جی, پلین سروائیور ویسی دنیا میں بہت کم ہوں گے. اگر آپ گنیں گے نا بڑے بوئنگ میں تو ہوں گے شاید ٹوٹل 20 ہوں گے, 25 ہوں گے شاید دنیا میں. تو اللہ کرے یہ کوئی بہت بڑا میریکل ہو اس دفعہ. اور ان کے لیے بھی دعا گوئیں جو لوگ نیچے گھر والے تھے, جو گھروں پہ جو گرا ہے جہاز, تو ان کے لیے بھی دعا گوئیں ہیں. اور باقی یہ ہے کہ بس یہ تھا کہ ہماری مینیجر کی بھی بچت ہوگی, کیونکہ وہ جو تھی وہ تو آئی اگلے دن نہیں تھی, کچھ اور کام تھا ان کو, اور انہوں نے کہا تھا میں اگلی فلائٹ سے آئی تھی. لیکن فلائٹ اتنی بھری ہوئی تھی کہ کچھ لوگ کراچی واپس آنا چاہ رہے تھے, کچھ لوگ لاہور جانا چاہ رہے تھے, کہ ہر فلائٹ بک تھی ساری کی ساری. اور انہوں نے بڑا باقاعدہ 120 کا بڑا انہوں نے خیال کیا ہوتا, بیچ میں ایک سیٹ خالی تھی, اور باقاعدہ جو ہے ایکسپلے ہو رہا تھا, وہ پراپر جو چیزیں کی تھی وہ تو کی ہوئی تھی. لیکن بس انفارچونیٹ ہے یہ کہہ سکتے ہیں, بہت زیادہ انفارچونیٹ, بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. اچھا مانی, جب تم نے کل ٹریول کیا تھا تو کیا ٹریول کھلنے کی خوشی تھی؟ لوگ آ رہے تھے, لوگ اپنے گھروں پہ مطلب جب واپس جا رہے تھے تو ظاہر ہے ان کے چہروں پہ بہت زیادہ خوشی ہوگی. لوگ ایک بچے نے ابھی ایک اسٹیٹس ڈالا ہے فیس بک پہ جس میں لکھا ہے کہ میں 2 مہینے کے لاک ڈاؤن کے بعد اپنے گھر جا رہا ہوں, اللہ تیرا شکر. اور لوگ بہت سارے ہمیں جو ایسی بات ہم لوگ ہمیں جانتے ہیں, شکلیں پہچانتے ہیں, پسند کرتے ہیں, تو وہ ہمیں مل بھی رہے تھے, اور ہم پوچھ بھی رہے تھے کہ آپ کب جا رہے ہیں. کچھ لوگ کام سے جا رہے تھے, کچھ لوگ جو تھے وہ زیادہ تر لوگ وہ تھے جو گھر جا رہے تھے واپس. میں ابھی اس دن ہوٹل میں تھا پرسوں جب میں تھا, تو مجھے عمران طاہر ملا, لیکسنر جو ساؤتھ افریقہ کا جو پاکستانی بون وغیرہ, میں اس وقت سے جا ہی نہیں پایا واپس. اس سے بھی میری اچھی میری ہے, تو میں نے اس سے پوچھا کہ عمران بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا میں جا ہی نہیں سکا یہاں سے, کوئی فلائٹ ہی نہیں ساؤتھ افریقہ کے لیے بھی ایسی, اور سر ایسا چل بھی نہیں رہی. تو کہہ رہا ہے میں پھر یہیں ہوں, ہوٹل میں رہ رہا ہوں, 2 مہینے ہو گئے مجھے رہتے ہوئے. تو مطلب یہ تو بات کسی کو پتا بھی نہیں ہے بات, لیکن مجھے ملا وہ, تو میں نے پتا کیا, نہ کسی نیوز چینل پہ چل رہی, نہ کہیں چل رہی, عمران یہیں پہ. لیکن اس کی فیملی رہتی ہے, ویسے بات ہے لاہوری ہے وہ بھی, تو اس کی فیملی وہاں رہتی ہے, لیکن وہ خود ہوٹل میں رکا تھا نشاط میں. تو اس طرح بہت سارے لوگ تھے جو واپس آ رہے تھے, بہت سے لوگ جا رہے تھے. ایئرسٹ تھیں جتنی بھی تھیں وہ کہہ رہی تھی, انہوں نے باقاعدہ وہ کورونا سوٹس پہنے ہوئے تھے باقاعدہ جو تھے. اور میرا خیال میں باہر کچھ ایئر لائن جو کھلی, ان میں PIA بھی کھلی تھی ابھی جو ہے. بس اللہ جو ہے ورگے رحمت کرے جو لوگ نہیں رہے, اور دعا کریں کہ بس میریکل ہو جائے. کچھ زیادہ لوگ, جتنے زیادہ ایکسٹریم زیادہ لوگ بچ جائیں گے اتنا زیادہ یہ ان کی فیملیز کے لیے اور ہم سب کے لیے اچھا ہوگا. آج ہم باقاعدہ شیک کر گئے میں نا, مطلب بالکل ایسے ہو گیا کہ وہ بس بال بچ گئے. تم پلیز اپنا خیال رکھو, ہیرا کا خیال رکھو, ہمیں تم لوگوں کی بہت ضرورت ہے, اور تمہارے ان جذبات کا بہت شکریہ
جہاں تمہیں اس بات کی وہ ہے کہ ٹھیک ہے تم بچ گئے, وہاں تم اس بات میں بھی, ہم سب رنجیدہ ہیں اس وقت, تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور تم نے میرے دل کی بات لے لی ہے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں مسلسل جب سے مجھے یہ خبر پتہ چلی ہے میں صرف ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار اللہ کرے کچھ سروائیورز ہوں, اللہ کرے کچھ سروائیورز ہوں. اور سلولی اینڈ گریجولی کچھ ایسی خبریں مل رہی ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ سروائیور جو ہیں وہ موجود ہیں. عمار راشد اس بچے کا نام ہے. یہ ٹریول کر رہا تھا علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے کراچی کے لیے, اور یہ لکھتا ہے یہاں پہ آفٹر 2 months آف لاک ڈاؤن گوئنگ بیک ٹو کراچی, اللہ تیرا شکر. اس بچے کی حالت ہاسپٹل میں ہے یہ, اور اس وقت خبر نہیں ہے, لیکن شاید اس وقت یہ خطرے میں ہے. اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا, اور دعا کیجیے ان تمام لوگوں کے لیے جن کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں, اور جو شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جی. اللہ کی رضا بس بندوں سے پیار میں ہے. معاف کیجیے گا, میں ذرا لوگوں کو جواب دے رہا ہوں اس وقت. بہت سارے لوگ جو ہیں اور وہ مجھے میسیجز کر رہے ہیں, بے تحاشا لوگوں نے میسیجز کیے ہیں, اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل. بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے مجھے میسیجز کیے ہیں. ٹو آل مائی فرینڈز ہو آر واچنگ می ان دا اسٹیٹس, آئی وانٹ ٹو سے دیٹ یس آئی ایم آل رائٹ. یس, اٹ واز اے ہاربل نیوز. It is still a horrible news that a plane is crashed, but still we're waiting for miracles, and they've started to come right now. Literally, they've started to come. So far, we have found out that about 25 people at least have survived so far yet. 11 bodies have been found, and rest they're rescuing. So we do not know exactly how this is all going to turn out. So we'll just have to sit back and just wait exactly for the results to come. As we know, we're definitely going to tell you as well. But all of us are very okay here, alhamdulillah. And آج 28واں رمضان ہے, جمعۃ الوداع ہے. بہت بڑا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں پہ رحم کرے. میں اس وقت آپ کو سچ بتا رہا ہوں, مجھے یقین نہیں تھا جس وقت لوگوں نے مجھے یہ بتایا. میرا دل کہہ رہا تھا, اور میں نے بار بار آ کے ان لوگوں سے یہی بات کی تھی کہ کوئی نہ کوئی سروائیو کرے گا, تم دیکھنا کوئی نہ کوئی سروائیو کرے گا. میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو, اور جو شہداء ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, اور بلا شبہ ان کے درجات تو بہت بلند ہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ میرے رب نے محفوظ رکھا, ان مکانات کو محفوظ رکھا, 4 سے 5 مکانات. آپ سوچ کے دیکھیں کتنی عجیب سی بات ہے. ایئر بس 320 اچھی خاصی بڑی بس ہوتی ہے, اور وہ کریش ہوئی ہے, اور آگ پورے پلین میں نہیں لگی ہے. ابھی تفصیلات آئیں گی, جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی ویسے ویسے ہم کو پتہ چلے گا. لیکن آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اب سے 1 گھنٹے پہلے کی فضا دیکھیں اور اس اب وقت کی فضا, کتنا ہماری کیفیات میں کتنا الحمدللہ ٹھہراؤ بھی آیا, اچھا بھی محسوس ہو رہا ہے. اس وقت تو بالکل ایسی تھی کہ مردنی چھائی ہوئی تھی. دیکھیے اچھا تو نہیں محسوس ہو سکتا, نہیں, لیکن کمپیریٹیولی میں عرض کر رہا ہوں کم برا لگ رہا ہے. اس سے آپ کو ایک تسلی ہو رہی ہے کہ اور کچھ لوگ ہیں جو سروائیو کریں. اور ابھی ہمارے ریسکیو, خاص طور پہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان آرمی کا, پاکستان رینجرز کا, پاکستان فضائیہ کا. پاکستان فضائیہ کا امیڈیٹلی ایک میسج آیا تھا جس میں ایک آ گیا تھا کہ ہم PIA کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت شکریہ. پاکستان پولیس کا, پاکستان کے جتنے رضاکار ہیں ان کا, اور پاکستانی قوم کا جو آگے بڑھتی ہے, ہر معاملے میں مدد کرتی ہے, آگے کھڑی ہو جاتی ہے. I love you guys and I'm grateful that ہم ایک ہیں. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. میرے وہ تمام دوست جو لاہور میں رہتے ہیں, میرے وہ تمام دوست جو پنجاب میں, پشاور کے اندر ہیں, جنہوں نے بے تحاشا مجھے میسیجز کیے اور میری خیریت کا دریافت کیا, اس کے باوجود کہ وہ دیکھ رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کا شکریہ کہ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میری فیملی میں سے, میرے دوستوں میں سے تو کوئی, پورا پاکستان میرا دوست ہے, پورا پاکستان میری فیملی ہے. سر پلیز بتائیے. دوران بریک آپ نے ایک بات کی تھی کہ جی ہم اتنے رقیق القلب بنتے ہیں یا ہوتے ہیں کہ ہمیں ذرا سی الوداع رمضان سنتے ہیں اشک آ جاتے ہیں, یہ لیکن پھر ہم چوریاں قتل کیوں نہیں چھوڑتے. مجھے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی وہ باتیں یاد آ رہی ہیں. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھ کے نا رو رہے تھے. ایک صحابی, حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ, جب ہم آپ کے قریب ہوتے ہیں نا ہمیں یہ لگتا ہے ہم جنت میں ہیں, لیکن جب ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں نا آپ سے, اپنے گھروں کو جاتے ہیں, تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم خدا نہ خدا ہم کفر پہ نہ آ جائیں, کہیں ہم کافر نہ ہو جائیں. ہمیں اتنا یعنی کہ وہ
सरकार अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे। इरशाद फरमाया तुम्हें ये वसवसे आते हैं, तुम्हें मालूम है क्यों आते हैं? अर्ज़ किया रसूलल्लाह नहीं मालूम। इरशाद फरमाया बताओ चोर चोरी कहाँ करता है? अर्ज़ किया रसूलल्लाह जहाँ माल होता है। फरमाया तो बस तुम्हारे पास ईमान का ख़जाना है, इसीलिए तुम्हें ये ऐसे लेकिन एक और बात मैं पाकिस्तानी कौम के बारे में कहना चाहता हूँ। बिलाशुबा ये तो हदीस है तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हमारी एक जो कौम है ना, और उसमें सब शामिल है, उसमें हिंदूज़ भी शामिल हैं, उसमें सिख भी शामिल हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी शामिल हैं। मैं आपको लिख के देता हूँ, उस आबादी के अंदर जहाँ ये हादसा हुआ है वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो अगर वो हिंदू है तो वो नहीं रुका होगा, अगर वो क्रिश्चियन है तो वो नहीं रुका होगा, अगर वो मुसलमान है तो वो नहीं रुका होगा, अगर वो सिख है तो वो नहीं रुका होगा। वो सब भागे होंगे मदद के लिए, उनको ये समझ नहीं आया होगा कि क्या करना है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वो आगे आके खड़े हुए, ये तो मैंने देखा है, मैंने देखा, अपनी आँख से देखा है। इसलिए ये बड़ा वक्त है कि हम रियलाइज़ करें कि हम एक कौम है, एक कौम है, एक कौम है, एक कौम है, और एक झंडे के नीचे हम जमाएं। इट्स हाई टाइम। अब या तो हम इससे आगे निकलेंगे या फिर हम पीछे चले जाएंगे। ये हादसा है, तकलीफ़देह हादसा है। मैं जोश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ ख़बरें ऐसी आ रही हैं जहाँ बचने के लोगों की उम्मीद नज़र आ रही है। अल्लाह ताला हमारी इन ख़बरों को और सच्चा करे, और मज़ीद आपको बताएंगे। इस ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।